العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پچھلے درس میں سورہ معون کی 2-3 آیتوں کی تفسیر سنی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ابھی جو باقی باتیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے بلکہ 2 ہی آیتیں رہ گئی تھی جن کی تفسیر ہمیں سمجھنی ہے۔ اس میں سے ایک تو آیت نمبر 6 ہے الذین هم یراؤون، اور پھر اس کے بعد ویمنعون الماعون۔ تو ان دونوں باتوں کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے یا ویل کی وادی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ تو نمازوں سے غافل ہونے کی جو بات حدیثوں میں آئی ہے، جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ابھی اسی نمازوں سے غفلت کرنے والے کے لیے جو سزا ہے، جب ہم یہ بات سن رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں کہ نمازوں سے غفلت کرنے والے کو ایسی سزا ہے، یعنی پڑھتا ہے غفلت سے پڑھتا ہے، تو جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتا اسے کیا سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہی ہماری امت کو مسجدوں میں آنے والا بنا دے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، ان فی جہنم لوادیا تستعیذ جہنم من ذلک الوادی فی کل یوم 400 مرہ۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے خود جہنم 400 دفعے پناہ مانگتی ہے، اور وہ اس وادی ہی کا نام ہے ویل، اور وہ بنائی گئی ہے خاص طور سے للمرائین من امت محمد، امت محمد میں وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ وادی ہے۔ اب بتائیے کہ ان کے لیے جو وادی ہے جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے 400 دفعے روزانہ۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعے ابو عبیدہ کے پاس بیٹھے تھے، تو ریاکاری پر بات ہونے لگی، تو اس پر ایک شخص نے جس کا نام ابو یزید تھا، اس نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے سنا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے اس کی بدنیتی کی وجہ سے ایسا موقع لاتا ہے کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگیں اور اس کی بے عزتی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور بھی اس طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب اس میں ایک خاص بات سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدخل علی رجل، تو اسی وقت ایک آدمی وہاں پر آ گیا جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا، فاعجبنی ذلک، تو اس آدمی کا آنے سے مجھے اچھا لگا، ارے اس نے مجھے دیکھا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے ایسا گمان ہوا۔ فذکرتہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شخص آ گیا تو مجھے اچھا لگا۔ آپ نے فرمایا کتب لک اجران، تمہیں 2 ثواب ملیں گے، اجر السر و اجر العلانیہ، تم کسی کو دکھائے بغیر چپ چاپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا ایک ثواب یہ ملے گا، واجر العلانیہ، اور وہ جو دوسرا آدمی آ گیا تو اسے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی، تو پھر اس لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس خوشی میں کہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی نماز پڑھے گا، تو اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ اب یہ ایک بڑی باریک بات ہے، اگر ہمارے کسی نیک کام پر کوئی شخص مطلع ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں نے یہ نیک کام کیا ہے، تو ظاہر ہم کو خوشی ہوگی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے یعنی لوگ اچھا کہیں یا وہ جو ہے تو اچھا سمجھا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا نیک کام کسی کے سامنے آ گیا تو وہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک اچھی بات سمجھی، آپ نے سوچا کہ ارے اس کو بھی توفیق ہوگی، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ کے اس واقعے سے معلوم ہوئی۔
اور بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. اب ہم لیتے ہیں آیت الذین هم یراؤون کی. یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. اور اس میں ایک حدیث اور مزید دی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الذین هم عن صلاتهم ساہون. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نمازوں سے غافل ہونے والے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے هم الذین یؤخرون الصلاة عن وقتها. یہ وہی لوگ ہیں غافل نمازوں سے کہ جو نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. قلت وتاخیر الصلاة عن وقتها. تو اس کے اوپر یہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھنا یحتمل اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ترکوا بالکل لیا نماز ہی نہیں پڑھی چھوڑ دیا. یا یہ کہ ویحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا. یہ کہ اس نے نماز کو جو شرعی اس کا وقت تھا اس سے بھی لیٹ کر دیا. یہ کہ اس نے جو ہے تو پہلے وقت میں نہیں پڑھ کے لیٹ کر کے پڑھ لیا. یہ جو بات بھی ہو میرے بھائیوں تو نماز سب سے آسان کام بھی ہے اور نماز سب سے مشکل کام بھی ہے. یہ آسان ہے جس کا دل سچا ہو جس کے نیک اعمال ہوں اور جو اللہ سے سامنے کھڑے ہونے کو اور نماز کے پڑھنے کو تڑپتا ہو جیسے مچھلی تڑپتی ہے. اور جب نماز کا وقت آ جائے اسے خوشی ہوتی ہے اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا اب میں اپنے رب سے باتیں کروں گا اب میں اپنے رب کے سامنے رکوع کروں گا سجدہ کروں گا. یہ ایک جو چیز ہے نا یہ بڑی ہی ایک سچے مسلمان کے لیے بڑی روح پرور ہے. کبھی آپ کیا کیجئے کہ صرف کھڑے ہونے کی عبادت کیجئے. آپ نے نیت باندھی اور صرف اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے. اس میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. مسجد میں گھر میں آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے تصور میں آپ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اب اپنا جائزہ لیجئے آپ اللہ کے سامنے کتنی دیر جو ہے کھڑے رہ سکتے ہیں. فارسی کے شاعر نے کہا ہے منس شوق حضوری طول دادم داستان راہ. میں جس سے محبت کرتا ہوں میں صرف اس لیے کہ میں اس کے سامنے حاضر رہوں. اس داستان کو جو میں اس کو سنا رہا تھا میں نے اس کو خوب لمبا کر کے داستان سنائی. منس شوق حضوری طول دادم داستان راہ. اللہ کے سامنے صرف کھڑے رہیے گھر میں مسجد میں کہیں بھی اور دیکھیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے رہے. کبھی ایسا کیجئے صرف رکوع وضو آپ نے کیا بغیر وضو کے نہیں اور سیدھے آپ رکوع میں بس اور سبحان ربی العظیم پڑھتے جائیے سر دھنتے جائیے. سبحان ربی العظیم کے معنی پر جو ہے تو دھیان کیجئے اور دیکھیے کہ سبحان ربی العظیم 2 5 8 10 15 کتنی دفعے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے پھر سبحان ربی العظیم کے مزے آنے لگے. آپ کو اس کے مزے آ رہے ہیں. اب مزے آنا شروع ہوئے تو آپ کتنی دیر رکوع کرتے ہیں. جتنی دیر بھی رکوع ہم کر سکیں اس کے بعد گھڑی میں ٹائم دیکھیے تو خود ہی آپ شرمندہ ہو جائیں گے. ہم تو سمجھ رہے تھے یار آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے. ایسے ہی سجدے کے بارے میں. اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی امتوں کو جو نماز دی گئی تھی وہ اتنی مکمل نہیں تھی جتنی ہماری ہے. بعض امتوں کو صرف کھڑے رہنے کی عبادت تھی بعض کو صرف رکوع کی بعض کو صرف سجدے کی. تو یہ امت پر احسان ہے کہ اللہ نے کھڑے ہونے کا مزہ اللہ کے سامنے اور رکوع کرنے کا مزہ اللہ کے سامنے اور سجدہ کرنے کا مزہ اللہ کے سامنے اور 2 رکعت پڑھ کے پھر اللہ کے سامنے بیٹھنے کا مزہ اللہ کے سامنے وہ سب اللہ نے ہمیں ایک ساتھ ملا کر دے دیا. جب نماز پر غور ہوگا تو ان سب چیزوں کے الگ الگ مزے آئیں گے. بڑا اچھا لگے گا وہاں سے ہٹنے کا جی نہیں چاہے گا. ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ ٹک 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 آ کے 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر کے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ بچائے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
اور معاون سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے علامہ ابن کثیر نے دیا کہ نہ تو عبادت صحیح کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے کرنے کی جگہ غیروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے ساتھ ان کا کوئی اچھا سلوک ہے کہ بندے کسی بھی چیز کے محتاج ہوں اور وہ مدد کر سکتے ہوں تو وہ مدد نہ کریں. تو اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ویم نعون المعون، اور معاون سے روکتے ہیں. اس میں معاون سے مراد ہے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی انہوں نے فرمایا. اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے اس میں مختلف باتیں کہی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ معاون کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا هو ما يتعاطاه الناس بینہم، ہر وہ چیز جو لوگوں کے درمیان میں لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا من الفأس والقدر والدلو، جیسے کہ کلہاڑی ہے، یا جو ہے وہ ہانڈی ہے، یا ڈول ہے. جس زمانے کی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں اس میں کیا ہوتا تھا، یہی چیزیں لوگوں کے پاس تھی. زیادہ تر ضرورت پڑ گئی، کلہاڑی چاہیے، کوئی چیز کاٹنی ہے، یا پھر کھانا پکانے کے لیے برتن چاہیے، یا جو ہے ڈول چاہیے پانی لانے کے لیے. ہماری آپ کی طرح گھروں میں پانی کے کنیکشن نہیں تھے نا، اور ایسے ہی برتنوں کی بھرمار تو نہیں تھی. تو یہ ان چیزوں سے اس سے مراد لیا گیا ہے. اور اس بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، تو میں آپ کو اس میں سے کچھ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں، بڑی کام کی ہیں. تو یہ دیکھیے حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ رأس المعون زکوٰۃ المال، معاون کی سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ. یعنی معاون اگر اس کا بڑے سے بڑا مطلب لیا جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. وَأَدْنَاهُ الْمِنْخَلُ وَالدَّلْوُ وَالْإِبْرَةُ، اور معاون میں کا سب سے آخری درجہ کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا المنخل، جس میں کوئی چیز چھان پٹک کرنے کے لیے جیسے ہوتی ہے، یا والدلو ڈول ہو گیا، والابرہ سوئی ہو گئی. اور اسی طرح کی باتیں مختلف حضرات نے فرمائی ہیں. اور اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت قرہ بن داموس النمیری، یہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وفد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے وہ لوگ مل کر. فقالو، تو وہ اور ان کے قبیلے کے جو لوگ گئے تھے انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعہد الینا یا رسول اللہ، آپ ہم سے کس بات کا وعدہ لینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا لا تمنعوا المعون، معاون سے لوگوں کو مت منع کرو. قالوا یا رسول اللہ وما المعون، اے اللہ کے نبی معاون کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی الحجر فی الحجر وفی الحدیدۃ وفی الماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاون نام ہے 3 چیزوں میں کنجوسی کرنے کا. نمبر 1 فی الحجر، پتھر میں، وفی الحدیدۃ لوہے میں، وفی الماء اور پانی میں. عارف ای الحدیدہ، ای الحدیدہ، کیا پتھر میں کیسے، وہ لوہے میں کیسے ہم کنجوسی کریں گے؟ فرمایا قدورکم النحاس وحدید الفاس، یہ فرمایا کہ جو تمہاری ہانڈیاں ہیں وہ تم پیتل کی بناتے ہو، اور حدید الفاس، اور جو ہے جو آپ کے پاس ہے کلاڑی ہے یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہے وہ لوہے سے بنتی ہے. تو ان چیزوں میں کیا کرتے ہو کہ تم جو ہے تو کوئی شخص اس میں کنجوسی کرے، کسی کو ضرورت ہو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے کی، وہ پوری نہ کرے اس کو. اور پھر پوچھا صحابہ نے کہ ومل حجارہ، مل حجر، پتھر میں کیا معاون ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا قدورکم الحجارہ، تمہاری جو ہانڈیاں ہیں وہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں، تو چاہے وہ مٹی سے بنے چاہے پتھر سے بنے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اذا لقیہ حیاہ بالسلام، جب وہ اس سے ملے تو سلام کرے، اس کو سلام کرنے کی دعا دے. وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، اور جب جواب دے تو اس سلام کے الفاظ میں اس سے بھی اچھے الفاظ بولے. کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اب اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ہم اس سے اچھا کیا جواب دیں؟ بتائیے. الفاظ تو وہی بولے جائیں گے، لیکن کسی نے اگر آپ کو سلام کیا اور سارے الفاظ استعمال کر دیے تو اس نے اخلاصی سے کہا ہوگا. آپ اپنے دل میں زیادہ محبت اور زیادہ اخلاص کا تصور کر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کا یہ لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ اس سے خوش ہیں، اسے چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے تو اس کو بڑے والہانہ اچھے انداز سے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو اس طرح آپ کا یہ جواب دینا سلام میں اس کے انداز سے بڑھ جائے گا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے. ابھی تک میں نے جو آپ کو سنایا وہ میں نے سنایا ہے مختلف علماء کی باتیں اور ان کے خیالات، ان کی تفسیر وغیرہ. اب میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر اسی صورت کے بارے میں، یعنی سورۃ المعون کے بارے میں. اس میں عجیب و غریب بات ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے ہمارے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں ان سب سے بالکل ہٹ کر ایک تفسیر بیان کی ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ صرف مکی ہے، آدھی مکی اور آدھی مدنی ہے، اس سے انہوں نے اختلاف کیا. اس کے بعد جو پہلی آیت ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو یہ جو تینوں آیتیں ہیں اللہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں. اور عام مفسرین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ عاص بن وائل کے بارے میں ہے. تو اب ابو لہب کے بارے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابو لہب جو تھا وہ کعبۃ اللہ کا جو خزانہ تھا وہ اس کے کنٹرول میں تھا. لوگ بتوں پر جو کچھ بھی چڑھاتے تھے تو وہ سب جو ہے یہ جو ہے وہ اس کے ٹریجر کا ذمہ دار تھا. اور اس میں وہ کیا کرتا تھا؟ یعنی ایمانداری سے تقسیم نہیں کرتا تھا، اور اس میں وہ تماشے ہوتے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو آخرت کو جھٹلاتا ہے. جس شخص کو آخرت کا ڈر نہ ہو، وہ اپنا مال اور دوسروں کا مال جیسا چاہے ویسا استعمال کرے، غلط استعمال کرے، خود ہی کھا جائے. تو یہ سب چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ آخرت کا ڈر نہیں ہے. ورنہ آخرت کا ڈر ہو جائے تو پھر جو ہے ایک ایک پیسہ نہ اپنا نہ دوسرے کا انسان جو ہے غلط جگہ استعمال کرے. تو یہ بڑی بات ہے. اب اس کے بعد میں دوسری بات انہوں نے فرمائی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جو یتیموں کو دھکا دیتا تھا. یہ بات بھی ابو لہب کے بارے میں بھی ثابت ہے اور عاص بن وائل کے بارے میں بھی ثابت ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو جو شخص یتیموں کو دھکا مارے، ان کو ان کا حق نہ دے، وہ کہاں سے بھلا لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور اس کی ترغیب دے گا. تو انہوں نے پوری صورت جو ہے یہ پوری صورت ابو لہب کے اوپر رکھی ہے کہ اس صورت میں ابو لہب کا بیان ہے خصوصی طور پر. اور عام طور پر تو قرآن کی ہر آیت ایسی ہے کہ قرآن آخری دن تک باقی رہے گا، تو اس لحاظ سے پھر قرآن کو کہ جو عمومی معنی ہے وہ اس میں بات کے آنے والے تمام حالات اس کے اندر مانے جائیں گے. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہ یعنی آدمی اچھا ہو تو کیسا دل کھلا ہوتا ہے اور برا ہو تو دل کیسے بند ہوتا ہے. ابھی دیکھیے آیتوں میں ہے
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو وہ شخص جس نے کچھ دیا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ کیا آسانی کر دیں گے؟ آخرت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ شخص جو کنجوسی کرے، وَاسْتَغْنَى، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچ بات کو جھٹلا دے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو برے راستے پر ڈال دیں گے، برے راستے پر چلنا آسان کر دیں گے۔ اور یہی بات فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ میں کہی جا رہی ہے کہ بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس کی انہوں نے عجیب غریب تشریح کی ہے، چونکہ یہ ایک علمی بات ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ آپ حضرات کی معلومات جو ہے عام لوگوں سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ علمی اختلاف جو مولانا امین حسن اصلاحی نے دوسرے مفسرین سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو فویل للمصلین کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں عام طور پر ان کافروں کے بارے میں ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے یہ ویل ہے، بربادی ہے، الذین، جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو نماز کب پڑھتے تھے وہ نماز کب پڑھتے تھے؟ کافر نماز پڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو بات یہ ہے اصل میں کہ تھوڑے سے اوپر چلیے، وہاں پر ان عربوں میں وہاں سب سے اخیر میں کون پہنچا تھا؟ تھوڑا سا یاد کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ اور فلاں جگہ پر چھوڑ دو، صحیح ہے نا؟ حضرت اسماعیل پہنچے تھے، حضرت ابراہیم پہنچے تھے، اور وہیں کے پہنچنے پر تو حضرت حاجرہ کی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے زمزم جیسی نعمت عطا کی کہ خوب زمزم آتا ہے، ہم پیتے ہیں، اور حبیب بھائی تو خوب زمزم حبیب بھائی نے پلایا ہے، لوگوں نے گھروں میں پانی پلایا ہے، حبیب بھائی کے گھر میں ہم جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں زمزم پلایا۔ اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو، ان کی نسل کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل حضرت اسماعیل وہاں رہتے تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو 13ویں بارے میں ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے میرے رب میں نے اپنی نسل کو ایسی وادی میں لا کر رکھا ہے جو غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے 13ویں بارے میں، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے کہ جہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہے، ہاں، عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تھا، یہ معلوم ہے کیوں۔ یہ ہے جواب، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل وہاں پر پہنچے تھے اللہ کے حکم سے، تو کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے تاکہ میری نسل نماز کو قائم کرے۔ تو اس آیت سے یہ ثبوت ملا کہ کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم کے وقت سے نماز ہوتی تھی۔ اب کیسی ہوتی تھی اللہ جانے۔ یہ بات صاف ہے کہ مکمل نماز جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے 16ویں پارے میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے نماز چلی کعبۃ اللہ میں، اور اس کے بعد میں پھر حضرت اسماعیل وہ نماز کا حکم دیتے رہے اور زکوٰۃ کا بھی، مگر یہی ہوا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو ان حضرات کی یہ تعلیم تو قوم نے بھلا دی اور وہ بتوں پر آ گئے،
اور بتوں کو رکھ کر بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہو آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد آگے الذین ہم یراؤن، یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ان سارے بتوں کی پرستش کرنے اور کرانے والوں کے ہاتھ میں موجود تھی کہ وہ جو ہے دکھاتے تھے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم تو کعبۃ اللہ کے ذمہ دار ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معاون سے بھی روکتے تھے، جو لوگوں کو کہ لوگوں کی ضرورت کی کوئی بھی چیز۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ مثال دی ہے حضرت اکرمہ نے کہ وہ چاہے ڈول ہو چاہے سوئی ہو، تو اس ضمن میں نمک بھی آئے گا، ہر وہ چیز جو کسی شخص کو ضرورت پڑے اور آپ نے اسے نہیں دی خدا نخواستہ، تو یہ اس بات پر عمل ہو گیا کہ آپ معاون پر عمل کر رہے ہیں، معاون سے روک رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا ذرا پین دینا، اب آپ کے پاس پین ہے، آپ کسی مسئلہ سے اس کو نہیں دینا چاہتے، آپ معاون سے رک رہے ہیں۔ اور میں بتاؤں اس معاون پر غور کرتے کرتے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ دراصل معاون جو ہے معونہ سے مدد، یہ مدد چیزوں کی ہو، اچھے الفاظ کی ہو، رہنمائی کرنے کی ہو، کوئی بھی چیز دوسرے انسان کے کام آئے، اگر ہم اسے نہیں دیں گے تو یہ ہم اس آیت پر عمل کریں گے اور آخرت میں بڑی خطرناک سزا ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے اب اس وقت سردی ہے، اس سردی میں لوگوں کو سویٹر پہننا چاہیے، گرم کپڑے پہننا چاہیے۔ آپ راستے سے کہیں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے سویٹر پہنے ہوئے نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے، یہاں پر ایک مسلمان کیا کرے گا؟ نصیحت کرے گا۔ اگر نصیحت کرتا ہے ارے بھائی صاحب برا مت ماننا یار، اتنی سردی ہو رہی ہے، آپ سویٹر کیوں نہیں پہنتے؟ اگر آپ نے نہیں کہا تو ایسا ہوا کہ آپ نے معاون سے اس کو روک دیا۔ یہ بات ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ضرورت کی چیز جو جس میں صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں آتی ہیں، کسی کے فائدے کی بات، ہر وہ بات جو کسی کو فائدہ پہنچائے مسلمان اسے بولے۔ اور بولنے میں کس کو بولے؟ مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو یہ بولیں گے، راستے سے چلنے والوں کو بولیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سامان اٹھائے لیے جا رہا ہے، سامان بہت زیادہ ہے اور وہ اٹھاتے ہوئے چلتا ہے، پھر تھوڑی دیر رک جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ آپ وہاں جا رہے ہوں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ آپ قریب پہنچے اور آپ نے اس سے ہاتھ سے ایک سامان لے لیا، بھائی لو میں بھی لے کے چلتا ہوں، اور آپ ذرا سے سامان لے کر کہاں تک وہ جا رہا ہے یا جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، آپ کو جانا ہے مسجد نماز پڑھنے اور سامنے والا جو ہے اسے جانا ہے اپنے گھر۔ اب اگر آپ اس کا سامان اٹھا کے گھر پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی۔ تو جتنی دور آپ جا سکتے ہیں وہ اٹھا کے جو ہے آپ اس کو دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاون کے اوپر مسلمان خصوصاً ہندوستان میں عمل کرنے لگ جائیں تو ملک کی فضا بدل جائے گی، مسلمان صرف مدد کرنے والا بن جائے، زبان سے، پیسے سے، اچھی باتوں سے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، آپ کوئی اچھی بات زبان سے بولیں تو یہ بھی اس میں صدقے کا ثواب۔ بتائیے، یہ ہے وہ معاون جس کو ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بارے میں ہم سمجھائیں، بتائیں، ان کو بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگا اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ یہاں پر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم لیں گے نئی سورہ، تاکہ بات شروع ہو تو پھر ختم بھی ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ایسے یہ آپ کے یہ جو مفسرین اور بھی جو پیدا ہوں گے تو معنی بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب جیسے اس دور میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ سب لوگوں سے اختلاف کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 50 سال 100 سال کے بعد کوئی اچھے اور مفسرین آئیں، وہ ان کے خیالات
ہاں ہمارے ابھی بھائی آپ نے بہت ہی کام کی بات کہی. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے ان آیتوں میں کی تشریح میں اختلاف کرنا کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور ایک ہے کہ ان آیتوں میں بھی معنی بدل دینا کہ جس میں جو ہے جس کی امت نے سب نے اس کو مانا ہے اور اس کے معنی بدلنے پر کفر ہو جائے. جیسے ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹر برق جیلانی بڑے قابل آدمی تھے اور بڑا کام کرتے کرتے شیطان نے ایسا بہکایا کہ قرآن کے منکر ہو گئے اور ایک کتاب لکھ ڈالی دو قرآن. یہ قرآن کیا بولتا ہے اور حدیث کیا بولتی ہے، اور یہ تو کوئی اسلام ہوا کہ جس میں ایک قرآن بولے دوسرا حدیث بولے. بڑی خطرناک کتاب لکھی. پھر عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، الحمدللہ پلٹ گئے اور رجوع کیا کہ نہیں میں نے جو کوئی لکھا ہے سب غلط ہے. نہیں میرا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ مفسرین اور بھی ماشاءاللہ آئیں گے اور ایک زمانے میں اور اچھے سے اچھی تشریح کریں گے. میں غلط کی بات نہیں کر رہا، بالکل کریں گے. جی ہاں قرآن کے جو معانی ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ ہر زمانے پر فٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ویسا علم دے دے تو وہ ضرور بولے گا بتائے گا. تو یہ بڑی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے. یہودیوں کا کہنا ہے کہ 221 سال باقی رہ گئے ہیں، 221 سال کے بعد جو ہے دنیا ختم ہو جائے گی. اب دیکھیے کوئی بھی، یہاں تک کہ میں نے ایک مسلمان صاحب کی طرف سے پڑھا پورا، وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ غلط ہے سب. جی ہاں دنیا کب ختم ہونے والی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے لا يعلمها الا هو. صحیح بات، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. بے شک. جیسے دیکھیے وہ سورہ آل عمران کے نزول کے بارے میں کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا آپ کا دین ہمیں کیا ہے بتاؤ. آپ نے کچھ آیتیں سنائی، انہوں نے اس کی نمبرنگ کی تو یہ کہا کہ ارے بھائی یہ تو آپ کا جو دین ہے یہ تو 72 ایئرس چلنے والا ہے. اس کے بعد حضور مسکرا دیے اور آپ نے پھر دوسری آیتیں سنائی. اب جو نمبرنگ کی تو بہت زیادہ نکلی تو کہنے لگے ہم ایسے دین کو نہیں مان سکتے کہ جس کی عمر کیا ہے معلوم ہی نہیں ہو رہی ہے، کبھی یہ کبھی وہ. تو اس طرح کی بات نہ علمی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اسلامی ہے کہ وہ کہی جائے یا بولی جائے. اللہ تعالیٰ یہ تو ہے غلط ہے، غلط ہے. مگر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 221 ایئرس بس یہ دنیا رہے گی. جی یہودی صاحب